آج آپ کو مستقبل کی ایک کہانی سنانی ہے جو آپ کو حیران بھی کر دے گی اور پریشان بھی کر دے گی۔ کہانی کا عنوان ہے ایک پاگل جو ساری دنیا کو پاگل بنانے جا رہا ہے۔ ایلان مسک کو لوگ اس کے بڑے بڑے منصوبوں اور بڑے بڑے اعلانات کی وجہ سے کریزی پاگل کہتے ہیں، جن کے ساتھ وہ یہ دنیا بدلنے جا رہا ہے۔ اس کے یہ بڑے بڑے منصوبے کیا ہیں؟ ایلان نے اعلان کیا کہ میں سارے بزنسز کو انٹرنیٹ پر ڈال دوں گا۔ لوگوں نے کہا تم کریزی پاگل ہو گئے ہو، ہر بزنس کی علیحدہ یلو بک ہوتی ہے، تم ان سب کو انٹرنیٹ پر نہیں ڈال سکتے۔ مسک مسکرایا اور بولا آئی ول۔ ایلان نے 1995 میں اپنے بھائی کمبل کے ساتھ مل کر ایک سافٹ ویئر کمپنی زپ2 بنائی اور یلو بک کی تمام انفارمیشنز کو اس کے اوپر ڈال دیا۔ یہ ایک بزنس ڈائریکٹری تھی۔ یاد رہے کہ اس وقت گوگل نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ 1999 میں یہ کمپنی اتنی مشہور ہو گئی کہ کمپیکٹ کمپنی نے اس کو $22 ملین میں خرید لیا۔ ایلان مسک کامیاب ہو گیا۔ ایلان نے اعلان کیا کہ میں سارے بینکوں کے رول کو کم کر کے آن لائن بینکنگ شروع کروں گا۔ لوگوں نے کہا تم کریزی پاگل ہو گئے ہو، روپے کا لین دین فزیکل ہوتا ہے، تم آن لائن ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے۔ ایلان نے 1999 میں X.com کمپنی بنائی جو آگے چل کر کنفینٹی کے ساتھ مل گئی اور پے پال بن گئی۔ پے پال دنیا کی پہلی آن لائن بینکنگ کمپنی تھی اور جو آج دنیا بھر میں مشہور ہے۔ 2002 میں ای بے نے اس کو $1.5 بلین میں خرید لیا۔ ایلان مسک کامیاب ہو گئے۔ ایلان نے اعلان کیا کہ میں لوگوں کو مریخ پر آباد کروں گا، میں سستے اور ری یوزیبل راکٹ بناؤں گا، لوگ گرمیوں کی چھٹیاں منانے چاند اور مریخ پر جائیں گے۔ لوگوں نے کہا تم کریزی پاگل ہو گئے ہو، راکٹ تو صرف اور صرف حکومتیں بناتی ہیں، اور رہی بات ری یوزیبل راکٹ کی، یہ تو بن ہی نہیں سکتے۔ مسک مسکرایا اور بولا آئی ول۔ ایلان مسک نے 2002 میں اسپیس ایکس کمپنی بنائی اور راکٹ خریدنے کے لیے وہ رشیا چلا گیا۔ رشین نے ایک راکٹ کی قیمت $80 ملین بتائی۔ ایلان نے بارگیننگ کی لیکن بات نہیں بنی۔ رشین نے طنز ماری کہ پیسے ہوتے نہیں ہیں اور راکٹ خریدنے چلتے ہیں، اور کافی بےعزتی کی۔ ایلان واپس امریکہ آ گیا اور کتابیں پڑھ کر راکٹ سائنس سیکھ لی اور راکٹ بنا دیا۔ 2006 میں اس نے اپنا پہلا فالکن راکٹ چلایا جو 37 سیکنڈ کے بعد اس کو آگ لگ گئی اور زمین پر گر گیا۔ $1 ملین اور مہینوں کی محنت ضائع ہو گئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اگلے سالوں میں دوسرا فالکن راکٹ چلایا، اس کو بھی اڑتے ہی آگ لگ گئی اور زمین بوس ہو گیا۔ $1 ملین اور مہینوں کی محنت ضائع ہو گئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اگلے سالوں میں اس نے تیسرا فالکن راکٹ اڑایا، اس کو بھی آگ لگ گئی اور زمین پر گر گیا۔ لوگوں نے کہا تمہاری کمپنی ختم، تمہارا کھیل ختم، تمہاری کرنسی ختم، تمہارا خواب ختم، اب کیا کرو گے؟ مسک مسکرایا اور بولا اب میں چوتھا راکٹ چلاؤں گا۔ اس نے لوگوں سے قرضہ لیا، اپنا مکان بیچ دیا اور جمع پونجی لگا کر 2012 میں چوتھا فالکن راکٹ اڑا دیا۔ راکٹ اڑا، اڑتا گیا، اڑتا گیا، اڑتا گیا اور سپیس میں پہنچ گیا اور زمین کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ مسک چلایا I did it، اور اسی سال ناسا نے اس کو $1.5 بلین کا فنڈ ریلیز کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا راکٹ تھا جو کسی پرائیویٹ آدمی نے چلایا تھا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا ری یوزیبل راکٹ تھا جو واپسی پر تباہ نہیں ہوتا بلکہ لینڈ کرتا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا راکٹ تھا جس کے 85% کمپوننٹ اس کی اپنی کمپنی بناتی ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے سستا راکٹ تھا جو کہ صرف $50 ملین میں بنا۔ اس کے بعد اب ایلان نے ایک BFR بگ فالکن راکٹ بنایا ہے۔
عام راکٹ کے اندر 6 سے 7 ایسٹروناٹ بیٹھتے ہیں، لیکن بگ فالکن راکٹ کے اندر 100 بندے بیٹھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 150 ٹن کا سامان بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ اس میں 31 انجن ہیں۔ ایلان کا پروگرام ہے کہ 2022 کے اندر ایک کارگو مشن مریخ پر بھیجے گا، اور پھر 2024 کے اندر انسانوں کو بھیجے گا۔ ایلان مسک 10 لاکھ انسانوں کو مریخ پر لے جانا چاہتا ہے اور آباد کرنا چاہتا ہے۔ ایلان مسک اپنے منصوبوں کی تکمیل کے قریب تر ہے۔ ایلان نے اعلان کیا کہ میں پیٹرول گیس سے لوگوں کی جان چھڑاؤں گا، میں پولوشن کو ختم کروں گا، میں بجلی سے چلنے والی کاریں بناؤں گا۔ لوگوں نے کہا تم کریزی پاگل ہو گئے ہو، امریکہ میں اتنی بڑی کمپنیاں ہیں، فورڈ، شیورلے، جو 100 سال سے کاریں بنا رہے ہیں، اب تم کوئی نئی کار نہیں بنا سکتے۔ مسک مسکرایا اور بولا آئی ول۔ ایلان نے 2003 کے اندر ٹیسلا کمپنی بنائی اور بجلی سے چلنے والی کاریں بنانی شروع کر دی۔ اس نے پہلی کار جب بنائی تو وہ $1 لاکھ میں بنی۔ ایلان مسک چاہتا تھا کہ $50,000 سے کم قیمت میں کار بنے۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے دوسری کار بنائی، دوسری کار $60,000 کی بنی۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے تیسری کار بنائی، تیسری کار $40,000 میں بن گئی۔ ایلان کامیاب ہو گیا اور تیزی سے بکنے لگی، اتنی تیزی سے بکی کہ ٹویوٹا جو دنیا میں سب سے زیادہ پروفٹ والی کمپنی ہے، اس کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا اور ایلان کی کار ٹیسلا کار اس سے آگے نکل گئی۔ ٹیسلا کار دنیا کی سیفسٹ کار ہے۔ ٹیسلا کار ایک سٹائلش سیڈان ہے جو ضرورت پڑنے پہ 7 سیٹس میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ٹیسلا کار 50% کم کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتی ہے، انوائرمنٹ فرینڈلی ہے۔ ٹیسلا کار ڈرائیور لیس کار ہے جو کہ فلی آٹومیٹک ہے۔ ٹیسلا کار کا مالک ساری زندگی اپنی کار میں مفت بجلی چارج کرواتا ہے۔ ایلان مسک کار بنانے میں بھرپور طریقے سے کامیاب ہو گیا۔ ایلان نے اعلان کیا کہ میں لوگوں کو مفت بجلی دوں گا، میں سولر انرجی سے بجلی بناؤں گا اور اس کو بیٹریوں میں سٹور کروں گا۔ لوگوں نے کہا تم کریزی پاگل ہو گئے ہو، اول تو سورج سے اتنی زیادہ بجلی بنانا مشکل ہے، دوسرا اس بجلی کو بیٹریوں میں سٹور کرنا تو ناممکن ہے۔ مسک مسکرایا اور بولا آئی ول۔ ایلان نے 2018 کے اندر سولر سٹی کمپنی بنائی جو سولر انرجی سے بجلی بناتی ہے۔ اس نے ایک گیگا فیکٹری بنائی جو دنیا میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی فیکٹری ہے۔ اس کا رقبہ 2752 کنال پر مشتمل ہے۔ ایلان کہتا ہے اگر دنیا میں 100 گیگا فیکٹریز بن جائیں تو دنیا کی انرجی کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس وقت امریکہ میں 2 گیگا فیکٹریز ہیں اور 1 گیگا فیکٹری چائنا میں بن رہی ہے اور 1 گیگا فیکٹری جرمنی میں بننے جا رہی ہے۔ ایلان مسک سولر انرجی سے بجلی بنانے کے قریب ہے۔ دوسرا اس نے سولر روف ٹائلز بنائی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی چھت میں ان ٹائلز کو استعمال کر لیں تو آپ کو بجلی کے کنیکشن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایلان نے اعلان کیا کہ میں زمین کے اندر جہاز چلاؤں گا، ٹریفک کے مسئلے کو حل کروں گا، ایکسیڈنٹس کو ختم کروں گا۔ لوگوں نے کہا تم کریزی پاگل ہو گئے ہو، جہاز بھی کبھی زمین کے اندر چلتے ہیں اور ایکسیڈنٹ اور ٹریفک جیم یہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ مسک مسکرایا اور بولا آئی ول۔ ہوا یہ کہ ایلان 2016 کے اندر لاس اینجلس میں ٹریفک جیم میں بری طرح پھنس گیا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ انڈر گراؤنڈ ٹنل بنائے گا۔ اس کے لیے اس نے ایک بورنگ کمپنی بنائی جو انڈر گراؤنڈ ٹنل کے اندر ہائپر لوپ چلائے گی۔ ہائپر لوپ ایک کیپسول نما ٹرین ہے جو ویکیوم کے اندر میگنیٹک فیلڈ کے اوپر 2000 سے 3000 کلومیٹر پر آور کے حساب سے چلتی ہے۔
یعنی لاہور سے کراچی کا فاصلہ 20 منٹ میں طے ہوگا اور جہازوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ٹریفک جیم اور ایکسیڈنٹ تو آؤٹ آف کوسچن ہے، یہ منصوبہ 7 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ ایلان نے اعلان کیا کہ میں شہروں کے درمیان راکٹ چلاؤں گا۔ لوگوں نے کہا تم کریزی پاگل ہو گئے ہو، راکٹ تو فضا میں چلتے ہیں۔ مسکرایا اور بولا آئی ول۔ ایلان ایک سٹار شپ راکٹ بنا رہا ہے جو نیو یارک سے بیجنگ 30 منٹ میں پہنچا دے گا، یعنی لاہور سے کراچی صرف 3 منٹ میں۔ اس کی سپیڈ 22,000 کلومیٹر پر آور ہے۔ ایلان کہتا ہے کہ دنیا میں کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر زیادہ سے زیادہ 30 منٹ میں ہو جائے گا۔ ایلان نے اعلان کیا کہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہر آدمی کی پہنچ میں دوں گا۔ لوگوں نے کہا تم کریزی پاگل ہو گئے ہو، تم ہر شخص تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیسے پہنچاؤ گے؟ مسکرایا اور بولا آئی ول۔ ایلان مسک نے 2015 کے اندر اوپن آرٹیفیشل انٹیلیجنس اوپن اے آئی کمپنی بنائی، جس کا مشن ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اتنا ایڈوانس کر دیا جائے اور اتنا چیپ کر دیا جائے کہ اس کا فائدہ ہر آدمی کو ملے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جہاں کانیں چلا رہی ہے، وہاں پہ روبوٹ 7.5 لاکھ کامیاب آپریشن کر چکے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمہ وقت چوکس انٹیلیجنس ہے، یہ ہر پرابلم کا سولوشن دے سکتی ہے، یہ ہر سوال کا جواب دے سکتی ہے، یہ کہانیاں لکھ سکتی ہے، یہ نظمیں لکھ سکتی ہے، یہ بیماریوں کو بتا سکتی ہے، یہ ایک لینگویج کو دوسرے لینگویج میں کنورٹ کر سکتی ہے۔ شاید اسی لیے رشین پریزیڈنٹ ولیڈیمیر پوٹن نے کہا ہے The nation that lead in artificial intelligence will be the ruler of the world. ایلان نے اعلان کیا کہ دماغ میں سوچ آئے گی اور کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل اس پر عمل کریں گے۔ لوگوں نے کہا تم کریزی پاگل ہو گئے ہو، سوچنے سے کام کیسے ہو سکتا ہے؟ مسکرایا اور بولا آئی ول۔ ایلان نے 2017 میں نیورالنک کمپنی بنائی جو انسانی دماغ کے اندر 4 چپس لگائے گی اور انسان کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا۔ چند دنوں پہلے منکی کے دماغ میں چپ لگائی اور اس نے کامیابی کے ساتھ ویڈیو گیم کھیلی۔ ایلان اس سال یہ چپس انسانوں میں لگانے جا رہا ہے۔ یہ چپ جہاں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور موبائل کو کنٹرول کرتی ہیں، اس کے علاوہ یہ دماغی بیماریوں، فالج، بلائنڈنس، کینسر، الزائمر، پارکنسن ڈیزیز اس کا بھی علاج کر سکتی ہے۔ ایلان نے اعلان کیا کہ میں دنیا کے ہر کونے میں فری انٹرنیٹ سروس دوں گا۔ لوگوں نے کہا تم کریزی پاگل ہو گئے ہو، اتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو ہر جگہ اپنی سروسز نہیں پہنچا پا رہی، تم کیسے پہنچاؤ گے؟ مسکرایا اور بولا آئی ول۔ ایلان مسک کا سٹار لنک پروگرام ہے جو کہ 12,000 سیٹلائٹ پر مشتمل ہے، وہ جو دنیا کے ہر کونے میں فری انٹرنیٹ سروس پرووائڈ کرے گا اور انٹرنیٹ کی سپیڈ 1 گیگا بائٹ پر سیکنڈ ہوگی۔ اس وقت دنیا کے سارے ممالک مل کر 1007 کمیونیکیشن سیٹلائٹ خلا میں بھیج چکے ہیں، جبکہ اکیلا ایلان 1 سال میں 1000 سیٹلائٹ بھیج چکا ہے۔ یہاں سے ایلان کی کامیابی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی اسپیس ایکس کمپنی ہر مہینے 120 سیٹلائٹ بناتی ہے۔ ایلان نے اعلان کیا میں دنیا میں سے ڈاکٹروں کو ختم کر دوں گا، ہر بندہ اپنا علاج خود کرے گا۔ لوگوں نے کہا تم کریزی پاگل ہو گئے ہو، ڈاکٹر کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ مسکرایا اور بولا آئی ول۔ ایلان مسک نے پیک کے اندر چپس لگائی، وہ چپ جو ہے وہ ہارٹ بیٹ کو بتاتی ہے،
शुगर लेवल को बताती है, ब्लड प्रेशर को बताती है, बीमारी को बताती है, और कोई बीमारी शुरू होने वाली है तो उसको बताती है। इसके साथ साथ बीमारी का इलाज भी बताती है। इस साल एलान ये चिप्स जो है वो इंसानों में लगाने जा रहा है, जो ना सिर्फ बीमारियों को डायग्नोज करेंगी बल्कि साथ साथ उसका इलाज भी प्रेस्क्राइब करेंगी। एलान मस्क की दुनिया कैसी होगी? 2030 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे, वहां से चीजें खरीदेंगे और सेंसर उसको नोट करेंगे। अब जब कार्ड स्वाइप करेंगे तो मतलूबा रकम कट जाएगी। सेल्समैन और टेलर की जरूरत नहीं रहेगी। घरों में रोबोट, मार्केट में रोबोट, होटलों में रोबोट, फैक्ट्रियों में रोबोट, हर जगह रोबोट काम कर रहे होंगे। इंसान सिर्फ रोबोट को कंट्रोल कर रहे होंगे और रिपेयर कर रहे होंगे। जमीन के ऊपर सोलर कार, अंडरग्राउंड हाइपरलूप और फिजा के अंदर स्टारलिंक और खला के अंदर रॉकेटों पर लोग सफर कर रहे होंगे। आप लाहौर से सुबह स्टारशिप पर बैठेंगे और 20 मिनट के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अपनी जॉब पर काम कर रहे होंगे, और शाम को पुरानी अनारकली में फूड स्ट्रीट पर बैठे कढ़ाई खा रहे होंगे। बिजली का बिल खत्म, गैस का बिल खत्म, टेलीफोन का बिल खत्म, पेट्रोल का खर्चा खत्म, हर जगह सोलर एनर्जी आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही होगी। नर्स डॉक्टर खत्म, क्लिनिक अस्पताल खत्म, लेबॉर्ट्रियां खत्म, चिप चुपके से आपको आपकी बीमारी और उसका इलाज बता देगी। गर्मियों की छुट्टियों में आपकी फैमिली में बहस हो रही होगी कि इस दफा चांद पर जाना है या मरीख पर। मोबाइल, कंप्यूटर, रोबोट आपके गुलाम होंगे और आप उनके आका, और आपको बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। तमाम रेपिटेटिव जॉब जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, ओनली स्किल जॉब रह जाएंगी। लोगों को तनख्वाह की बजाय वजीफा मिलेगा। दुनिया में खुराक की किल्लत खत्म हो जाएगी, पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी। एलान के भाई किम्बल ने एक स्क्वायर रूट कंपनी 2016 में बनाई है, जो एक मरले में 2 एकड़ जमीन के बराबर फूड प्रोड्यूस करती है और बहुत कम पानी इस्तेमाल करती है, और कंटेनर के अंदर वर्टिकल अर्बन फार्मिंग जो है वो एग्रीकल्चर को रिवोल्यूशनाइज कर देगी। एलान मस्क कौन है? एलान साउथ अफ्रीकन बॉर्न अमेरिकन फिजिसिस्ट और बिजनेसमैन है। एलान रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है। एलान 2 साल से मोस्ट इनोवेटिव पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है। एलान मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है। उसका IQ 155 है। याद रहे कि आइंस्टाइन का IQ 160 था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब एलान मस्क के मंसूबों के बारे में पूछा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बताया कि एलान विल टेक ओवर द वर्ल्ड बाय द स्नैप ऑफ हिज फिंगर्स। द वर्ल्ड विल गो क्रेजी, नो नीड टू बी स्केयर्ड। दिस इज जस्ट अ पार्ट। इफ क्रेजी एलान सक्सीड, द वर्ल्ड विल गो क्रेजी। Please wait and see. Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.